السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج اس آیت میں میاں بیوی کی وراثت کا بیان ہوگا ایک جز میں، اور دوسرے جز میں کلالہ کا بیان ہوگا، جس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی کہ کلالہ کسے کہتے ہیں اور اس کی میراث کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، یعنی تمہارا آدھا حصہ ہے، 50% ہے۔ یہ 50% کب ہے؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان بیویوں کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہیں چوتھائی یعنی 25% اس مال میں سے ملے گا جو وہ چھوڑ گئیں۔ من بعد وصیت یوصین بہا أو دین، بعد اس وصیت کے جس کی وہ وصیت کر جائیں اور قرض نکال کر۔ یہ ہو گیا شوہر کا حصہ کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے شوہر کو 2 طرح کا حصہ ملے گا، 50% اور 25%۔ 50 کب ملے گا؟ جب اس بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، اور 25% کب ملے گا؟ جب اس کی کوئی اولاد ہو۔ اب عورتوں کا حصہ یعنی بیویوں کا حصہ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اے مردو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے عورتوں کا چوتھائی حصہ ہے یعنی 25% ہے، کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ یعنی 12.5 روپے یہ مقرر ہے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض نکال کر۔ اس کی تھوڑی تفصیل سن لیں۔ گزشتہ اس سے پہلے کی آیت میں نسبی وراثت کا ذکر تھا، یعنی وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے ہو، اس میں اولاد کا حصہ بیان ہوا اور ماں باپ کا حصہ بیان ہوا نسب کے حساب سے۔ اب اس آیت میں سبب یعنی نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ بنا، اس میں صرف جو ہے میاں بیوی کے سوا دوسروں کو نکاح کے ذریعے سے وراثت نہیں ملتی۔ نہ تو مرد کی وراثت میں سے ساس اور سالی اور سسر ان سب کو کچھ ملے، اور نہ بیوی کی وراثت میں سے ننند دیور نہ ساس سسر کو کچھ ملے۔ یہ نکاح کے ذریعے سے جو ایک دوسرے وارث ہوں گے تو یہ اونلی فار میاں بیوی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہاری منکوحہ بیویاں جو اپنی ملکیت کا مال چھوڑ جائیں، اب یہ ملکیت کا مال چاہے انہیں میکے سے ملا ہو، جہیز تحفہ شادی میں جو کچھ بھی، یا
تمہارا دیا ہوا یعنی مردوں کا دیا ہوا مہر ہو، ہدیہ ہو، یہ سب، یا ان کا خود اپنا پیدا کیا ہو یعنی اپنی کمائی کا ہو، اس سب میں سے تم کو آدھا ملے گا، بشرطے کہ عورت نے اپنے پیٹ کی اولاد، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی، یہ نہ چھوڑی ہو۔ اور یہ عام ہے، اولاد چاہے جس نکاح میں ابھی وہ تھی اس مرد سے اولاد ہو، یا اس کے پہلے اس کی کہیں شادی ہوئی تھی اور دوسرے خاوند سے اولاد ہو، تو اگر اولاد ہے چاہے اس مرد سے یا دوسرے خاوند سے، تو پھر 50% نہیں مردوں کو، پھر 25%، چاہے پھر اس کی خود کی نہ ہو، مگر اس عورت کے پیٹ سے اگر اولاد ہے کسی اگلے شوہر سے، مثلا اس سے طلاق ہو گئی وغیرہ، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب کسی اور سے بھی اولاد ہے تو 50% نہیں ملے گا، 25% ملے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ سب سے پہلے اس کی وصیت کا اجرا ہو اور اس کا قرض ادا ہو وغیرہ، اور بقیہ جو ہے مال وہ مرحومہ کے میکے والوں کو وہ اس انداز سے ملے گا جو بیان ہوا، اس کو اس انداز سے سمجھیں۔ کل بھی ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس، مثال کے طور پر ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کا 50% شوہر کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو 50% ہے اس میں سے اس عورت کے جو ہے باپ ہے تو باپ کو ملے گا، یا ماں باپ کو ملے گا، یا بھائی بہن کو ملے گا، جو بھی اس کے رشتہ دار میں سے ہے۔ اب یہ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے مال شوہر کو نہیں ملے گا۔ اس کی بھی تفصیل تھوڑی سی ابھی بیان کروں گا۔ اور پھر اب دوسرا مسئلہ بیان ہوا کہ اے مردو، اگر تم مال چھوڑ کر فوت ہو جاؤ اور بیویاں چھوڑ جاؤ تو ان کی وراثت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی نہ چھوڑی ہے تو ان عورتوں کو تمہارے مال میں سے 25% ملے گا، اور اگر تم نے ان میں سے کوئی اولاد چھوڑی، خواہ اس بیوی سے ہو یا خواہ دوسری بیوی سے، تو انہیں تمہارے مال کا 8واں حصہ یعنی 100 میں سے 12.5 روپیہ ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیوی اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑی، تو بیوی کا سب سے پہلے 100 میں سے 12.5 روپے نکلے گا۔ اب جو بچا ہے اس کے کل 3 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 2 حصے لڑکے کے ہوں گے اور 1 حصہ لڑکی کا ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ اور یہ بھی کہ اگر بیوی ایک ہے تو یہ اس اکیلی کا حصہ ہوگا، اور اگر چند ہے تو یہی 8واں حصہ یا یہی 4تھا حصہ ان سب میں تقسیم ہوگا۔ یعنی 2 بیوی ہے اور اولاد ہے تو 8ویں ہی میں یعنی 12.5 روپے میں 2 میں تقسیم ہوگا، 3 میں ہے تو 3 میں تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 25% میں، اگر 2 بیویاں ہیں تو 2 میں، 3 بیویاں ہیں تو 3 میں، ایک ہے تو ایک ہی 25% دے لے گی، بشرطے کہ اولاد نہ ہو۔ اور یہ وراثت بھی تمہاری جائز وصیتوں اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد دی جائے گی۔ اور یہ صریح ظلم ہے کہ تم تو اپنی بیویوں کی میراث کے وارث ہو جاؤ، وہ تمہاری میراث سے محروم رہیں۔ اب اس کے کچھ اور مسائل بھی سن لیں، جیسا کہ سوتیلی اولاد اگر ہے تو سوتیلی اولاد حقیقی اولاد موجود ہو تو وہ وارث تو نہیں ہوتی، مگر حاجب ہے۔ حاجب کا مطلب کہ ان کے ہوتے ہوئے عورت کا سوتیلا بیٹا عورت کے مال سے کچھ لے گا تو نہیں، مگر اس کا سگا باپ مرے گا تو عورت کا حصہ یہ 25% کے بجائے کیا ہو جائے گا، 8واں حصہ ہو جائے گا، یعنی 12.5 روپیہ ہو جائے گا۔
اور عورت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر عورت کا مہر شوہر کے ذمے باقی ہے اور عورت کا انتقال ہو گیا تو اس مہر میں سے بھی شوہر کا حصہ ہوگا کہ مہر بھی عورت کی ملکیت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما ترک ازواجکم، تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائے۔ تو اگر مان لیجئے کسی کا 50,000 لاکھ روپیہ یہ یو پی وغیرہ میں یا دوسری جگہ مہر ہوتا ہے اور وہ باقی ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے، تو اب اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور یہ مہر اس شوہر کے ذمے باقی ہے تو عورت کے دوسرے تمام مال کو اور یہ مہر کے پیسے کو دونوں کو جوڑ کر وہ شوہر اس میں وارث ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ عورت کا ہر قسم کا مال، چاہے میکے سے جہیز، ہدیہ، سوغات یا میراث کے ذریعے سے ملے یا سسرال سے مہر چڑھاوا، سب میں میراث جاری ہوگی۔ یہ بھی ما ترک کے عموم سے معلوم ہوا۔ اور خاوند کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر جیسے شوہر کا انتقال ہوا اور اگر اس کا مہر باقی ہے تو سب سے پہلے عورت کو مہر دیا جائے گا، اس لیے کہ مہر بھی قرض ہے، اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا ہمیشہ حصہ مقرر ہے۔ اگر اس میں جیسے میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو 50% شوہر کو دے دیا جائے گا۔ اب بقیہ 50% اگر کوئی نہیں ہے دوسرے تو وہ مال خیرات کر دیا جائے گا، مگر اب اس میں سے شوہر کو نہیں ملے گا۔ یہ سب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل یہی ہے کہ بس اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور بس میں نے قبضہ کر لیا، یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حصے مقرر بیان فرمائے، 25%، 50%، اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ مسائل میں ایسا ہے کہ جو حصے بیان ہوئے اس میں سے پھر بقیہ جو مال تقسیم ہوا اور پھر اس میں سے بچ گیا تو کبھی کبھی جیسے باپ کو دوبارہ ملے گا وغیرہ، مگر یہ میاں بیوی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے جو حصے مقرر ہیں وہی حصے انہیں دیے جائیں گے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیں کہ اگر آدمی جو ہے مرض الموت میں ہے، یعنی بیماری ہوئی اور اسی میں موت ہوئی، اور ایسا شخص اس حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت ہی میں اگر وہ فوت ہو جائے تو بیوی کو وراثت ملے گی۔ ایسے ہی جو آدمی پھانسی پہ چڑھتے ہوئے طلاق دے دے تب بھی عورت کو وراثت ملے گی، اسے شریعت میں فار بالطلاق کہتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے جو بیان ہوئے، آئندہ اسی آیت کا اگلا حصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔